السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کے ازالے پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 464 مفتی ایوب صاحب کے پارٹ نمبر 2 کا مدلل اور مستند طور پر رد اور ان کی تلبیس اور دجل کا پردہ فاش، دعوتی کام اور اس کا سلوک۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ مفتی ایوب صاحب کے تلبیس سے بھرے غیر منصفانہ اعتراضات کا رد۔ پہلا رد بابت اصحاب کہف کا کتا۔ ہلاکت کے اسباب: ادھورا علم اور فہم اور اپنی رائے کو بہتر جاننا اور دینی امور میں بال کی کھال نکالنا۔ ادھورا علم اور فہم یعنی وقت کے موجودہ مسائل اور فتن کو حل کرنے میں عقل کا معوف ہو کر رہ جانا، کسی مصالحتی شکل تک عقل کو رسائی نصیب نہ ہونا۔ اپنی رائے کو بہتر جاننا یہ اندھا مرض ہے کہ اس مرض میں اپنے سوا کوئی بھی بہتر نظر نہیں آتا۔ ایسے آدمی کے خمیر میں شیطانیت سمائی ہوئی ہوتی ہے، بغض اور عناد، حسد، کینہ اس کی پونجی ہوتی ہے۔ اس عقل کے مارے کو اپنے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا، اس لیے اپنی رائے ہی کو مستحسن جانتا اور مانتا ہے، اور ایسے شخص کا کوئی علاج نہیں۔ پاگل اور احمق کی اصلاح ممکن ہے، مگر اس مغرور شخص کی اصلاح کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ یہ عین شیطانی فطرت پر قائم ہے۔ شیطان اپنی رائے پر جمع رہا حتیٰ کہ رب ذوالجلال سے بحث و مباحثہ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اصحاب کہف والے کتے کی حقیقت مفسرین کرام کی آراء کی روشنی میں: اصحاب کہف کے ساتھ کلب تھا، یہ قرآن کریم میں ہے، لیکن کلب سے مراد کتا ہے یا شیر، اس مفسرین کا اختلاف ہے۔ مفسرین کرام کی بڑی تعداد کی رائے کے مطابق کلب سے مراد کتا ہے، مگر مرکز اسلام حجاز کے سردار حضرت امام عبد الملک ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق کلب سے مراد شیر ہے، اور امام مالک ابن انس، سفیان ابن عینیہ اور ابو عبید کے مطابق کلب صرف کتا ہی نہیں بلکہ ہر درندے کو کلب کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں وما علمتم من الجوارح مکلبین میں بھی کلب کے لفظ سے تمام شکاری جانوروں ہی مراد ہے، نہ کہ صرف کتا جیسے کہ معرف القرآن میں ہے۔ یہ لفظ مکلبین دراصل تکلیف سے مشتق ہے، جس کے اصل معنی کتوں کو شکار سکھلانے کے ہیں، پھر عام شکاری جانوروں کو سکھلانے اور شکار پر چھوڑنے کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا۔ البتہ خاص اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا تھا، اس کے متعلق استاد امام ابو حنیفہ عطا ابن ابی ربا کے مایانہ شاگرد عبد الملک ابن جریج فرماتے ہیں یہ شیر تھا۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابن جریج اہل حجاز کے علماء کے سردار ہیں، اور حجازیوں میں نازل کردہ قرآن مجید کو حجازی ہی بہتر سمجھیں گے۔ ابن جریج کی یہ تفسیر مرجوح تو ہو سکتی ہے، لیکن ابن جریج کو یا ان کا قول نقل کرنے والے کو علم کا اندھا کہنا یہ اہل علم کا طریقہ نہیں۔ مفتی ایوب صاحب، آپ نے تو عالمی امیر جماعت شیخ الحدیث حضرت مولانا سعد صاحب کا اصلی تفصیلی صوتی مقطع آڈیو کلپ بھی پیش نہیں کیا ہے، جس کو سن کر راوی کے جھوٹ یا سچ کا فیصلہ کیا جا سکے۔ اب آپ ہی مدعی، آپ ہی قاضی، آپ ہی الزام دینے والے، آپ ہی جلاد، آپ ہی کو مبارک ہو انصاف کا یہ خون۔ مفتی ایوب صاحب، اگر آپ کتے کی محبت میں گرفتار نہ ہوتے اور کتے کی حق تلفی پر اپنا ذہنی توازن نہ کھو بیٹھتے تو 20 تفسیروں کے ساتھ ساتھ وہاں مولانا سعد صاحب نے جس انداز میں سید اہل حجاز کی تفسیر کو ذکر کیا ہے
اس انداز میں آپ بھی بیان فرما دیتے۔ شیخ الحدیث مولانا سعد صاحب فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کے ساتھ جو کلب تھا وہ شیر ہی تھا، کتا ہرگز نہیں تھا، تو ان کی خطا ہوگی۔ اور اگر شیخ الحدیث فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین کی رائے میں یہ کلب شیر تھا تو اس میں اعتراض کی کون سی بات ہے؟ کتے کو شیر کہنے والے امام ابن ابی حاتم، محی السنہ امام حسین بغوی، ابو حفص سراج الدین نعمانی، شمس الدین محمد شیرینی، جلال الدین سیوطی، اسماعیل حقی حنفی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور نہ جانے کتنے اولیاء، اتقیاء، صلحاء، علماء، محققین، مفسرین اور محدثین نے اس قول کو ذکر کیا اور درس میں بیان کیا ہے اور وعظ میں تذکرہ کیا ہے۔ کیا وہ سب عقل کے اندھے اور علم کے کورے تھے؟ جب کتے کے فضائل کا بیان نہ ہو، صرف عام بیان ہو جیسا کہ اسلامی بیانات میں ہوتا ہے، تب تو کسی کو اس کے ذکر سے اتنی دلچسپی نہیں رہتی، اور پھر طبعی اشکال بھی ہوتا ہے کہ کتا تو رحمت کے فرشتوں سے محرومی کا سبب ہے، اللہ کے نبی کی نگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ جانور ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر ان نیک مسلمانوں یعنی اصحاب کہف نے اس کو ساتھ کیسے رکھ لیا؟ کیا ہم بھی ان کی اتباع میں کتے کو ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ مارننگ واک یعنی صبح کی سیر پر ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ اگر یہ جلسی مجلس نہیں ہے، صرف اصحاب کہف کی کرامات کا بیان مقصود ہے، تو وہاں عوام کو ان تشویشوں میں مبتلا کرنے اور اعتراض اور جواب کی الجھنوں میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ضعیف تفسیر ذکر کر دی گئی تو کون سا آسمان ٹوٹ پڑتا ہے؟ واقعہ تو یہ ہے کہ اس کتے والے قصے میں نہ تو کوئی امر و نہی بیان کیے گئے اور نہ ہی کوئی ایمانیات۔ اس قصے میں صرف تاریخ کا ایک باب ہی تو ذکر ہوا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، مگر مفتی ایوب صاحب کی لا علمی کہیے یا بددیانتی کہ 7 معتبر مفسرین کی تفاسیر کا ذکر ہی نہیں کیا، اور اس پر لطیفہ یہ کہ لفظ جمہور بھی استعمال فرما دیا۔ لفظ جمہور کا اطلاق اور اس کا حکم۔ لفظ جمہور کے بارے میں اصولین کا فتویٰ یہ ہے کہ جس مسئلے میں اجماع صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ اربعہ و مجتہدین متقدمین متاخرین مجتمع نہ ہو جائے، وہ مسئلہ مختلف فیہ متصور ہوگا، اسے جمہور کا متفق علیہ مسئلہ قرار نہیں دیا جائے گا۔ تنبیہ: علماء دیوبند کا کسی مسئلے میں متفق ہونا یہ جمہور نہیں کہلاتا، اس میں چاروں مسلک کے علماء کی شمولیت بھی لازمی ہے۔ غور فرمائیں کہ ہم نے کتے اور شیر کے قضیے میں 7 ایسے مفسرین کے ناموں کی نشاندہی کی ہے جنہیں ائمہ اربعہ کے متبعین اور یہاں تک کہ علماء ظاہریہ بھی ان کی بزرگی اور ان کے تفاسیر کے قائل ہیں۔ ان 7 مقدس ہستیوں کی مایہ ناز تفسیر سے صرف نظر کر کے مفتی ایوب صاحب نے دانستہ یا نادانستہ طور پر امت مسلمہ کو دھوکے میں رکھا اور علمی خیانت کی، اور حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب دامت و برکاتہم کی دشمنی میں فرقہ باطلہ یعنی بریلویوں کے سرغنوں کی سنت کو بخوبی نبھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل کے واقعے پر تلبیس۔ مفتیان بنگلہ دیش کی طرح مفتی ایوب صاحب نے بھی پھر ایک بار اپنا ترکش اعتراضات کی تیروں سے بھر لیا اور پھر سے اپنی وہی گھسی پٹی منطق سوز حجت اور بحث کا آغاز فرمایا، اور پہلا تیر پھینکا تو وہی قصے حضرت یوسف علیہ السلام والا جیل سے خلاصی کی تمنا کا واقعہ، اور علم کلام والے معتزلہ علماء کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی قید اور دعوت اور مدت قید میں اضافہ، اور پھر صبر اور تقوی کا تلبیسانہ دجالانہ تبصرہ کر کے مولانا سعد صاحب سے بغض اور عناد کا کھلے مہار مظاہرہ کیا، اور کہا کہ جو پیغمبر جیل میں دعوتی کام انجام دیتا ہو اور بقول مولانا سعد صاحب کے صبر اور تقوی بھی رکھتا ہو، اس پیغمبر کی غیر اللہ کی طرف نگاہ کیسے جا سکتی ہے؟ یہ تو امیر تبلیغ مولانا سعد صاحب کا حضرت یوسف علیہ السلام پر کھلا بہتان اور کھلی گستاخی ہے۔
مفتی ایوب صاحب نے حلق پھاڑ پھاڑ کر اپنی آڈیو کیسٹ کو بھر دیا۔ اب ہم ان کے اس جھوٹ اور تلبیس اور ابلیس کا نقاب ان کے چہرے سے ہٹاتے ہیں۔ ملاحظہ ہو فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل حدیث مروی ہے۔ کاش کہ یوسف علیہ السلام وہ کلمات نہ کہتے جو بادشاہ سے کہلوانے کے لیے کہ جس میں اللہ کے غیر سے استعانت تھی اس قیدی سے کہے تھے تو ان کی مدت قید لمبی نہ کی جاتی۔ یہ حدیث مرفوعاً ضعیف ہے لیکن مرسلن بھی مروی ہے اور مرسلن قوی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری لاکھ حجتیں اور بحث اور قیاس کی اہمیت اور قیمت ایک ضعیف حدیث کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس حدیث مبارکہ نے سارے متکلمین کے منہ پر زوردار تماچا لگا کر یہ کہہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بابت یہ جملے مولانا سعد صاحب کے نہیں تھے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے تھے جو مولانا سعد صاحب ایک شیخ الحدیث کی حیثیت سے دہرائے تھے۔ مراد اس سے اپنے متبعین کی تعلیم ایمان اور یقین تھی۔ اب بنگلہ دیش کے مفتیان کرام کے مسودے اور مفتی ایوب صاحب کے آڈیو کی ریکارڈنگ پر نظر دوڑائیں تو مفتیان بنگلہ دیش اور مفتی ایوب صاحب نے علانیہ طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر خلا طنز، نقد و جرح اور بے اطمینانی کا ثبوت دیا اور حدیث کے مقابلے میں بحث اور قیاس کو ترجیح دی۔ الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ مفتیان بنگلہ دیش اور مفتی ایوب صاحب کو اعلانیہ توبہ کرنی ہوگی اور عوام کا ذہن مولانا سعد صاحب کے بارے میں صاف کرنا ہوگا۔ یاد رکھے حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب علماء اور مشائخ کی باتوں اور ان کی آراء پر مقدم ہونے کی حیثیت سے مفتیان کرام کی بحث اور اعتراضات کی کوئی قیمت اور وقت باقی نہیں رہ جاتی۔ اخلاص اور للہیت، فتویٰ اور جرح اور تعدیل کے لیے مذکورہ بالا اصول فتوے اور آداب کے تحت خلوص اور للہیت کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ جب مفتیان کرام کو صراحتاً اس بات کا علم تھا کہ مولانا محمد سعد صاحب مظل لہ عرص دراز سے اپنے بیانوں میں عمدن و سہون خطا کرتے ہی جا رہے ہیں تو اسی وقت قد و غن اور روک تھام کیوں نہیں کی گئی؟ 20 سال تک کیوں خاموش رہے؟ 20 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا۔ مولانا ارشد مدنی صاحب اور مفتی ابو القاسم صاحب مظل لہما نے مولانا سعد صاحب کی غلط بیانی سن کر انجان کیوں رہے؟ کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ اب جب کہ ایک فریق اور گروپ شورائیت کی شکل میں مولانا سعد صاحب مظل لہ کے خلاف سرگرم عمل اور برسر پیکار ہے تو اب جو کام دارالعلوم والے نہیں کر سکے وہ کام بنگلہ دیش کے مفتیان کرام سے کروانے کی جستجو میں لگے ہیں اور مفتی ایوب صاحب کو بھی شامل کر لیا۔ اور بیچارے مفتی ایوب صاحب کشمیری اپنی علمی استعداد سے ہمارے چیلنج کا جواب دیتے اور مولانا سعد صاحب پر لگائے گئے الزامات کو مدلل پیش کرتے، بجائے اس کے یوٹیوب پر غیر مستند اور حدیث شریفہ کے خلاف بیانات جاری کرتے بیٹھے ہیں۔ الکفر ملۃ واحدہ، صحیح حدیث ہے کہ سارے کفر والے فرقے مل کر اسلام کے مقابلے میں ایک ملت ہے۔ اسی طرح مرکز نظام الدین اور وہاں کی امارت اور امیر کے خلاف یہ سارے مفتیان اور سارے علماء اور عالمی شورا والے اور ان کے عمائدین سب کے سب مل کر ایک ملت کی طرح بنے بیٹھے ہیں، لیکن ان مفتیان کی تعداد انگلیوں پر گن سکتے ہیں، درجن سے زیادہ نہیں ہیں، اور الحمدللہ کہ لاکھوں کی تعداد میں مفتیان کرام حقانی امارت اور امیر اور مرکز نظام الدین کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ جب ان مخالفین مفتیان سے کوئی جواب بن نہیں پڑتا تو وہ ہماری ذاتیات پر بکنے لگتے ہیں اور فرعون کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ 20 سال سے سو رہے تھے یا سانپ سونگھ گیا تھا، اب اچانک بیانوں میں کیڑے نکالنا اور محاذ آرائی کرنے کا کیا مقصد؟ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ موقع کا فائدہ اٹھا کر مرکز نظام الدین اور اس کی مرکزیت اور اس کے موجودہ امیر اور شورا کی عزت اور وقار کو تار تار کرنا چاہتے ہیں تاکہ کمیونسٹ شورائیت کے لیے راہ ہموار ہو سکے۔ مشائخ کی بے اکرامی کا الزام
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے اقتباسات، بڑی کاوشوں کے بعد بھی مفتیان صاحبان کو کوئی خاص علمی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی کتاب کا مطالعہ شروع کیا تاکہ وہاں سے کوئی مواد حاصل ہو جائے۔ بالآخر ایک مفتی صاحب نے فرما ہی دیا کہ حضرت الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ محنت میری ہو اور علم اور تربیت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی ہو، لیکن حضرت یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ جب حضرت جی بنے تو انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بجائے اپنی اور اپنے متبعین کی ساری توجہ حضرات صحابہ کی طرف پھیر دی، مگر کسی مفتی صاحب نے اس نہج کی تبدیلی پر حضرت جی یوسف صاحب پر کوئی فتویٰ نہیں داغا کہ حضرت جی اپنے بڑوں کی نہج سے ہٹ گئے۔ اب موجودہ حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب زید مجدہ کی ترتیب دعوت بھی اپنے دادا جان کے نقش قدم پر گامزن ہے، تو اب مفتیان کرام کا فتووں کا بازار کیوں سجایا ہوا ہے؟ اب اگر مفتی صاحب یا اور کوئی یہ چاہتا ہو کہ تبلیغ اور نہج تبلیغ کی کوئی اصلاحی اور علمی معاونت کرے تو اسے سیرت طیبہ کے ذریعے ہی معاونت کرنی ہوگی، اور اسی طرح سے اگر کوئی قد و غن اور یا اصلاح کرنی ہو تب بھی سیرت طیبہ کے ذریعے اصلاح کرنی ہوگی۔ مفتی محمد زید صاحب مدد اللہ نے اپنے رسالے میں یوسف علیہ السلام کے متعلق جتنی بھی مثالیں استمداد سے متعلق قلم بند فرمائی ہے وہ سب دنیاوی حاجتوں سے متعلق ہے جو شرعاً جائز اور درست ہیں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل سے متعلق جو مدد طلب کی گئی ہے اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے سے متعلق مخصوص فرمایا ہے۔ حدیث کے الفاظ ملاحظہ ہوں، یوسف علیہ السلام نے رہائی کی امید بنائی اللہ کے غیر سے، انسان سے ناراضگی اس کے درجات کے موافق ہوتی ہے۔ قول مشہور ہے ابرار اور صلحاء کا تقوی مقربین کے نزدیک خطا اور عصیان کے مانند شمار ہوتا ہے، یعنی مقربین کا تقوی ان کے درجات کے موافق اعلیٰ اور ارفع ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین اور اصول فتاوی کے ساتھ انصاف برتنے والا بنائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔